نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے روزے کا مقصد، روزے کے ظاہری اور باطنی پہلو کیا ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے، روزہ ایک قدیم عبادت ہے۔ یہ جس طرح امت مسلمہ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، ایسے ہی روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ روزہ جس طرح مردوں پر فرض ہے، اسی طرح روزہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کی فرضیت قرآن میں بیان کی، اور میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان کی روشنی کے اندر بیان فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ یاد رکھیے، روزے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دو الفاظ میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد انسان کا اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اور روزہ دار جب صبح سے لے کر شام تک حلال کردہ چیزوں سے بچتا ہے تو حرام چیزوں سے بچنا اس کے لیے بدرجہ اولا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے، روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ اکثر ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو روزہ تو رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور لیکن وہ نماز کے لیے نہیں آتے، جی گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی تمہیں گھر کے اندر اجازت کس نے دی ہے؟ کیا رب ذوالجلال کا اس کے بارے میں فرمان ہے کہ تم گھر میں پڑھو؟ کیا میرے مصطفیٰ نے تمہیں گھر کے اندر پڑھنے کی اجازت دی ہے؟ کیا صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں کہ تم روزے رکھ کے گھروں میں نمازیں پڑھو؟ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، منافقت کرتے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، حسد کرتے ہیں، روزہ دار بھی ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ تو یہ روزے کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مقصد انسان کا اللہ کی بارگاہ کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچنے میں انسان کا مددگار ہوتا ہے، گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے۔ جیسے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الصیام جنہ، روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزے کا مقصد اللہ کی بارگاہ کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے۔ انسان جس طرح اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، انسان کا اندر بھی ویسے ہونا چاہیے۔ باطن کے اندر وہ منافقت نہیں ہونی چاہیے، اور کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رہا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر ڈرتے رہنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کسی وقت انسان اللہ کی گرفت میں آ جائے، اللہ کی پکڑ میں آ جائے. رمضان المبارک کے اندر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرے. اللہ کو راضی اعمال سے ہوتا ہے، نیک اعمال سے آپ اللہ کو منائیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کریں. اور روزے کا مقصد دین کی بات کا پیغام دینا بھی ہے. اگر آپ کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو کوشش کریں اس سے روکیں. اگر روک نہیں سکتے تو اس کو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے اس کو برا جانیں. تو روزے کا بنیادی مقصد بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ سارا دن انسان بس صبح سے لے کر شام کو جا کر کھائے پیے اور سارا دن بھوکا رہے اور نمازیں نہ پڑھے. روزہ اس بات کا نام نہیں ہے. روزہ اس بات کا نام ہے جو چیزیں شریعت نے آپ پر لازم کی ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کی وہ ڈھالیں، اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر پیش کریں. کیونکہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں خاص دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے مختص ہے اور صرف روزہ دار ہی اسے گزارے جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اس دروازے کا نام باب الریان ہے. سرکار نے فرمایا فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا، آخری روزے دار داخل ہو جائے گا، اغلقا تو وہ بند کر دیا جائے گا. فلم يدخل منہ احد، فرمایا اس کے بعد کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا. تو روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے. روزے کا بنیادی مقصد پہلو جو اس کے ظاہری ہیں باطنی ہیں وہ فقط تقوی پر مبنی ہے. انسان کردار بھی اچھا رکھے، اخلاق بھی اچھا رکھے، لباس بھی اچھا رکھے، عبادات بھی اچھی کرے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر متقی بنا کر پیش کرے.